الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی کلاس ہماری جاری ہے الحمدللہ۔ قبر کے 3 بنیادی سوال جو ہر شخص سے پوچھے جائیں گے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ مرحلہ انتہائی اہم ہے۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں۔ تو ہر شخص نے اس امتحان سے گزرنا ہے۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ایک عظیم ترین کتاب اصول ثلاثہ، یعنی 3 بنیادی اصول، جس کا مرکزی خیال حدیث برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا گیا ہے، جس میں قبر کے 3 سوال کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ کتاب شیخ نے لکھی اس حدیث کی روشنی میں، قبر کے امتحان کی تیاری کے جواب میں۔ تو اس کے دروس انشاءاللہ چل رہے ہیں۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہم نے پہلا اصول من ربک کا، جو قبر کا پہلا سوال ہے، وہ مکمل کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں اور اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کریں، تاکہ ہم قبر کے امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ اب انشاءاللہ ہم آج سے شروع کر رہے ہیں اصل الثانی، دوسرا اصول یا دوسرا جواب، دوسرا سوال جو قبر کے امتحان کا دوسرا سوال ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ شیخ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں الاصل الثانی معرفت دین الاسلام بالادلہ وهو الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعۃ والبراءۃ من الشرک واہلہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ دوسرا اصول یہ ہے دلائل کے ساتھ دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا ہے، یعنی دین اسلام کو پہچاننا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے دلائل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، سوچتے سمجھتے ہوئے، تاکہ ایمان کامل حاصل ہو جائے۔ تو دلائل کے ساتھ دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسی کے سپرد کر دینا، اور اسی کی اطاعت کرتے ہوئے اسی کی ماتحتی میں آ جانا، اور شرک اور مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے۔ یہ شیخ نے دین اسلام کی تعریف یہاں بیان کی ہے۔ تو دین اسلام کی معرفت یہ ہمیں دلائل کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کو پہچاننا ہے دلائل کے ساتھ۔ اس بات کی وضاحت اس طرح ہے کہ توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کر لینا، اور اطاعت کے ذریعے اس کا فرما بردار ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اطیع اللہ و اطیع الرسول، زندگی اس کے احکامات کے مطابق گزارنا، اور شرک سے بچتے ہوئے اس کے ساتھ خلوص کا اظہار کرنا۔ یہ اسلام ہے۔ شیخ نے جو یہاں بیان کیا ہے تعریف، تو شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کی مختصر شرح انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم جو یہ سوال کے اندر پوچھا گیا لفظ ہے، اس لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے دوسرا ہم سے سوال پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تو دین کسے کہتے ہیں، دین کا معنی مفہوم کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر دین کے 2 معنی بیان ہوئے ہیں۔ یہ لفظ قرآن و حدیث کے اندر 2 معنوں میں آیا ہے، اس کا معنی مفہوم 2 ہے۔ پہلا اس کا معنی بنتا ہے جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، وہ ہے جزا۔ دین کا مطلب ہے جزا، بدلہ، عدل، ٹھیک ہے، کسی کو کسی کا بدلہ دینا، بدلہ، جزا، عدل۔ تو یہ پہلے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے یوم دین کا۔ یوم دین کیا ہے، بدلے کا دن، جزا کا دن، حساب کتاب کا دن، انصاف کا دن، عدل کا دن۔ تو دین کا یہ معنی ہے جزا، بدلہ، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اسی طرح ایک اور مقام میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ سورہ انفطار کے اندر فرمان باری تعالی ہے کہ وما ادراک ما یوم الدین،
اور آپ کیا ادراک رکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے یوم الدین کے بارے میں، بدلے کے دن جو ہے، جو حساب کتاب کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن. تو اس دین کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ وما ادرا کا ما یوم الدین ثم ما ادرا کا ما یوم الدین. پھر اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کے اندر ایک شدت پیدا کرنے کے لیے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا، پھر آپ کیا جانتے ہیں بدلے کے دن کے بارے میں؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ یہ وہ دن ہے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی کسی کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھے گا، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی ملکیت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کے اختیار کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا، نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی کے لیے نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا، کچھ بھی ملکیت نہیں ہوگی اس کے پاس. والامر یومئذ للہ، اور حکم تو اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا. تو یہ دین کا پہلا معنی ہے جس کا مطلب ہے بدلہ، جزا، عدل. دوسرا معنی یہ دین لفظ استعمال ہوا ہے دوسرے معنی کے اندر، وہ ہے نظام. اس کا مطلب کیا ہے؟ نظام، سسٹم، قانون، ضابطہ یا طریقہ. کسی بھی چیز کا ایک نظام یا سسٹم، قانون، ضابطہ یا طریقہ. جیسے سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 76 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ما کان لیأخذ اخاہ فی الدین الملک الا ان یشاء اللہ. سورہ یوسف کے اندر ایک مرحلے پر جب سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے تو انہیں ایک تدبیر کرنا پڑی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ما کان لیأخذ اخاہ، کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، فی دین الملک، دین الملک، بادشاہ کا قانون. دین الملک کا مطلب کیا؟ بادشاہ کا قانون. کہ مصر کے اندر جو بادشاہ تھا اس وقت، اس کا جو قانون رائج تھا، اس کے قانون کے تحت ان کے لیے یہ بات الاؤ نہیں تھی، وہ اس بات کا اختیار نہیں رکھتے تھے کہ اپنے بھائی بن یامین کو روک سکے، الا ان یشاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. تو انہوں نے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی، وہ ایک الگ موضوع سورہ یوسف کی تفسیر کے اندر کبھی انشاءاللہ آئے گا. بہرحال یہاں ہمیں ایک لفظ دین کا جو دوسرا مطلب ہے وہ غور کرنا ہے کہ فی دین الملک، کہ بادشاہ کا قانون. یہاں دین کا لفظ استعمال ہوا قانون کے لیے. تو یہ جیسے میں نے بتایا کہ دوسرا معنی ہے نظام، سسٹم یا قانون یا طریقہ یا ضابطہ. تو اب یہ ہمیں دین کا معنی سمجھ میں یہ آیا کہ ایک تو دین کا مطلب ہے جزا یا بدلہ، اور دوسرا ہے قانون یا طریقہ یا نظام. اب دین اسلام کا کیا معنی ہے؟ ہم نے دین کو سمجھ لیا، اب دین اسلام کو سمجھنا ہے. تو دین اسلام کا مطلب ہے نظام حیات، ضابطہ حیات، اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا قانون، یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت، زندگی گزارنے کا قانون اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق. یعنی زندگی کس طرح گزارنی ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت یا اللہ تعالیٰ کے قانون کے تحت، جو دین اسلام ہے. اب انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی کہ دین اسلام کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام، کیونکہ اسلام ایک نظام حیات ہے اور مکمل نظام حیات ہے، ایک ضابطہ حیات ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے یہ مکمل رہنمائی ہمیں ملتی ہے دین اسلام کے اندر. تو دین اسلام کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا وہ قانون، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے اور انبیاء اور رسول کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، شریعت کے ذریعے ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ تم لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہو، اس قانون کے مطابق، اس شریعت کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہے، تمہارے اوپر یہ احکامات، اللہ کا دین نافذ ہے. یہ اس کا مطلب ہے. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 19 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ یقیناً دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے. کہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، نظام حیات، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے. اور سورہ آل عمران کے اندر ہی آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈے گا زندگی گزارنے کے لیے، کوئی اور نظام کا متلاشی ہوگا، کوئی اور طریقہ ڈھونڈے گا کہ ہاں فلاں ضابطۂ حیات بہت اچھا ہے، یہ یورپ والے بڑے ترقی کر رہے ہیں،
تو ان کے قانون کو اپنانا چاہیے، ان کے طریقے کے مطابق زندگی کے اصولوں کو اختیار کرنا چاہیے. ہمیں رہنمائی ان سے لینی چاہیے جو اہل مغرب ہیں، بڑے ترقی یافتہ ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، یا فلاں عیسائی ہیں، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اچھی جو ہے نا ٹپس موجود ہے، اچھی باتیں موجود ہیں. یہ یہودی بڑی ترقی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، یہ اس کی چکا چوند جو اللہ تعالیٰ نے ایک بطور امتحان ان لوگوں کو دی ہے، گلیمرائز جو چیزیں ہیں، ان کی طرف نہیں جانا. تمہیں اس حقیقت کا احساس ہونا چاہیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ جو نظام حیات ہے، جو قانون ہے، جو ضابطۂ حیات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف وہ اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ ڈھونڈے گا، کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، کسی اور کے طریقے کو پسند کرے گا، کسی اور سے متاثر ہو جائے گا، وہ اسلام کے علاوہ کسی اور کے طریقے سے متاثر ہو جائے گا، تو وہ جان لے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کرنے والا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کل قیامت والے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ طریقہ، وہ راستہ، وہ نظام قبول نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ناقابل قبول ہے، وہ مردود ہے. وہ نظام حیات، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ نہیں چلے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، وہ قبول نہیں کیا جائے گا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت کے اندر نقصان پانے والوں میں سے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا، اہل جہنم میں سے ہو جائے گا. جو اللہ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ لے کر آ گیا، کوئی اور شریعت، کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین لے کر آ گیا، اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کریں گے، اور وہ اللہ کے نزدیک ناکام ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا. سورہ کافرون کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ میرے حبیب، ان مشرکین سے تو آپ ارشاد فرما دیں، ان مشرکین سے آپ کہہ دیں کہ میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں خالص ہو کے، اور تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، اور تم یہ چاہتے کہ میں تمہارے طریقے کے اوپر آ جاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے. تم چاہتے ہو کہ مفاہمت کا راستہ ہو، آپ ہمارے معبودان باطلا کو برا بلا نہ کریں، جو بت ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ لات، منات، عزا اور حبل وغیرہ کے، آپ ان کی نفی نہ کریں، ان کی تردید نہ کریں، انہیں جھوٹا قرار نہ دیں. تو آپ نے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں، کل یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے، ان مشرکین سے کہہ دیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا طریقہ ہے، میرے لیے میرا طریقہ ہے، جو دین اسلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا دین ہے. میں تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے شرک نہیں کر سکتا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دین، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے علاوہ کسی اور طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین. اللہ پاک نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں اہل ایمان کو حکم ملا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. سورہ بقرہ آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دیکھو اسلام کے اندر، اس دین کے اندر، اس نظام حیات کے اندر مکمل طریقے سے، پورے کے پورے اچھی طرح داخل ہو جاؤ، یعنی اچھی طرح مسلمان بن جاؤ، پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ. اس دین کو، اس شریعت کو، اس نظام حیات کو مکمل طور پہ اپنا لو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے راستوں پہ نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، یقیناً بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں گمراہ کرے گا، وہ تمہیں یہ باتیں سکھائے گا کہ یہ تو بہت پرانا راستہ ہے، تو پرانا دین ہے، پرانا نظام ہے، آج تو ترقی یافتہ دور ہے، کہاں پہلے کی باتیں، 1400-1500 سال پرانی باتیں یہ آج نہیں چل سکتی. آج زندگی گزارنے کے لیے ہمیں نئے نئے طریقے چاہیے. آج سائنس کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، نئی ترقی ہے، ترقی یافتہ بنو. یہ دین اسلام تو یہ تو پرانا ہے، یہ آج جو ہے نا یہ اپلیکیبل نہیں ہے، یہ عملی طور پہ یہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا. یہ دین، اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے، اس کو عملی طور پہ نافذ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ وہ پرانا دور تھا، اس کے تقاضے کچھ اور تھے. آج جدید دور ہے، جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، نئے زمانے کی نئی ضروریات ہیں. ان ضروریات کے مطابق چلو. لیٹسٹ زمانہ ہے، ترقی کا زمانہ. یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں. تم کہاں یہ دین اسلام کی باتیں لے کر آ گئے؟ یہ شیطان تمہیں ان نئے نئے جو ہے نا
طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، تو تم جان لو کہ اگر تم ایمان والے ہو، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ۔ ایسا نہیں ہو کہ ہاں ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، نمازیں بھی ادا کر لیتے ہیں، باقی تو کمانا ہے، جو نظام میں معیشت ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ اسلام کے قوانین، اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ نہیں چل سکتی، یہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر بینکنگ بھی ہے، اس کے اندر سودی معاملات بھی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو جدید دور کے جدید تقاضے، ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو معیشت ہمارا ہوگی ہمارے طریقے کے مطابق، اور طرز معاشرت ایک ہے معیشت، یعنی اکنومی، اکنومی ہوگی جو اقتصادی چیزیں ہیں نا، اقتصاد، اکنومی، معیشت، تو وہ ہم نے لینی ہے اہل مغرب سے، کیونکہ وہ ترقی یافتہ ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اسی طرح طرز معاشرت یعنی رہن سہن، گھر کی زندگی، آپس کے تعلقات، آپس کے معاملات، تو یہ بھی اس کے آج کل کا جو طریقہ چل رہا ہے اسی طریقے کے مطابق ہوگی، یہ دین اسلام کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ دین اسلام ٹھیک ہے، کلمہ ہے، ایمان ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نمازیں ادا کریں گے، مسجد میں جائیں گے، وہ عبادت تک اس کا کافی ہے بس۔ لیکن ہمارا جو رہن سہن ہے، جو لائف اسٹائل ہے، لائف اسٹائل کے اندر ہمیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم عمل نہیں کر سکتے۔ یہ شیطان کے خطوات ہیں، شیطان کے قدموں کے راستے ہیں یہ۔ ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ عبادت تک معاملات صحیح ہیں، ٹھیک ہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن کمانا کس طرح ہے یہ ہم ذرا آج کل لیٹسٹ ہے تو اسی طریقے سے چلیں گے، اور خرچ کیسے کرنا ہے یعنی لائف اسٹائل کیسے ہوگا، یہ بھی جو ہے نا ذرا ہم نئے طریقے کے مطابق چلیں گے، جدید دور کے جدید تقاضے، کمائیں گے بھی اپنی مرضی سے، خرچ بھی اپنی مرضی سے کریں گے، معیشت بھی، طرز معاشرت بھی، لین دین بھی، آپس کے تعلقات، معاملات، سب کچھ یہ اس کے اوپر جو ہے نا اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل نہیں ہو سکتا آج کے دور میں۔ تو اللہ پاک نے کہا کیا ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ دین اسلام کے اندر پورے کے پورے آ جاؤ، یہ نہیں کچھ کو اختیار کر لو، عبادتوں کو اختیار کر لو، باقی معاملات نہیں، تمہاری معیشت بھی، تمہاری معاشرت بھی، تمہارا لین دین، تمہارے قانون، تمہاری عدالتیں، تمہاری پورا سوشل سسٹم، پورا نظام حیات، سب کچھ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر سب کچھ اسلام کے مطابق ہوگا تو جب فرشتہ یہ پوچھے گا ما دینکا، تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ تم نے کس طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے، تم نے کس کے طریقے کو فالو کیا ہے، اللہ کے طرح بنائے ہوئے طریقے کو فالو کیا ہے کسی اور کو، تم کس کے پیچھے چلے ہو، ما دینکا، ما دینکا کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا نظام حیات کیا تھا، تمہارا ضابطہ حیات، زندگی گزارنے کا سسٹم وہ کون سا تھا۔ اگر وہ اسلام کے مطابق تھا تو انشاءاللہ جواب بہت آسانی سے اللہ کی توفیق دیں گے، الاسلام دینی، کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یہ ہمارے انبیاء علیہ السلام، یہ ہماری جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک عظیم جو ہے ایک اسوہ ہیں، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا فرمایا کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بچوں، اے میرے بیٹو، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے انتخاب کیا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، کہ یقین اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے تمہارے لیے دین اسلام کا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم اسلام کے طریقے کے مطابق ہو، دین اسلام پہ تمہیں موت آنی چاہیے۔ یہ دین اسلام اللہ نے تمہارے لیے منتخب کیا ہے، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بچوں یہ اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے یہ دین، یہ زندگی گزارنے کا یہ سسٹم اللہ نے تمہارے لیے چن لیا ہے، لہٰذا تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ اب انسان کو پتا تو نہیں ہے کہ موت کب آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے، نصیحت یہ ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہمیں ہر وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا دین اسلام، ہماری شریعت، جو اللہ کا قانون ہمارے اوپر نافذ ہے، یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات دین کے کیا ہیں، ہمیں ہر وقت دین اسلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ زندگی کا کوئی بھی گوشہ ہے، چاہے کمانا ہے، چاہے خرچ کرنا ہے، بیوی بچے ہیں، معاملات ہیں، رہن سہن ہے، شادی بیاہ ہے، غم خوشی، ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ یہ موت اچانک آئے گی، یہ بتا کر نہیں آئے گی، تو اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے تو ہم اس امتحان کے اندر کامیاب ہیں۔
اور اگر ہماری زندگی، ہمارا لائف اسٹائل اسلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جب فرشتے پوچھیں گے ماں دینوں کا، تو تمہارا نظام حیات، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو یہاں میں اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ، کچھ اور باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔